لاہور کے شہر غلام عباس خان کے اس گھر میں آئے ہوئے محترم وکلاء صاحبان، جرنلسٹ صاحبان، مختلف سیاسی پارٹیوں کے کارکنان، لاہور عالم لوگوں کا شہر ہے اور ہم اتنے جاہل نہیں ہیں کہ ہم یہاں عالموں کو لیکچر دیں۔ ہم صرف آئے ہیں، جس طرح ایک لفظ علامہ صاحب نے استعمال کیا کہ ہمارا ملک ہمجہت بحرانوں میں گرا ہوا ہے، اور یہ ہمجہت بحران باہر سے نہیں آئے، یہ ہم نے اندر سے بنائے ہوئے ہیں۔ ہماری خود غرضی، ہمارے ذاتی حرص، ہمارے منہ کی بات اور دل کی بات اور، اس کے نتیجے میں ہم نے پاکستان کو، جب سے یہ ملک بنا ہے، دنیا جانتی ہے اللہ پاک نے جتنی نعمتیں پیدا کی ہیں اس ملک کی، وہ ساری اویلیبل ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ پاک نعمتوں کا ذکر سورہ رحمان میں کرتا ہے، آپ اسے بار بار پڑھیں، ایسی کوئی نعمت نہیں جو اس ملک میں نہیں ہے۔ پانی ہے، جنگلات ہے، منرلز ہیں، بہت بڑے دریا ہیں، محنتی لوگ ہیں۔ پھر کچھ تو ہے کہ ہم روزانہ دن بدن ٹی بی کی مریض کی طرح، کینسر کے مریض کی طرح ملک بھی نیچے جا رہا ہے، عوام بھی نیچے جا رہے ہیں، اور عوام سب کرتے ہیں، اوپر سے لے کر نیچے تک سب کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ قرآن کریم، چونکہ یہاں میرے دوست یہ پرانا انقلابی رہا ہے، اس نے اشارے کی بات، قرآن کریم دو انسانوں کو دین کا جھوٹا کہتا ہے۔ علامہ صاحب بیٹھے ہیں، چھوٹی جو صورتیں ہیں قرآن کریم کی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ، کیا آپ جانتے ہو کہ دین کو جھوٹا کہنے والے کون ہیں؟ جو دین کی تکذیب کرتے ہیں۔ وہ خود بتاتا ہے قرآن کہ یہ دو انسان، يَدُعُّ الْيَتِيمَ وَلَا يَعُوضُ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، جو یتیم کی دشمنی کرتا ہے اور غریب کی روٹی کا بندوبست نہیں کرتا۔ یہ دونوں دین کے نہ ماننے والے، ہم سب اسی کہتے ہیں، نعوذ باللہ آتے ہیں۔ ورنہ اس بڑے ملک میں کیا نہیں ہے؟ اقوام متحدہ کی رپورٹ ہے کہ تقریباً 46% لوگ غربت کے نیچے سے وہ گزار رہے ہیں۔ ایسا نہیں چلے گا یہ ملک۔ ہم اس لیے نہیں آئے ہیں کہ خدا نخواستہ ہم اس ملک کو صرف عالم فاضل لوگ ہیں، ہم کہتے ہیں ہمارے ساتھ اپنی عقل شریک کریں، آئیں، اجتماعی عقل و دانش سے اس ملک کے مسائل کا علاج نکالیں۔ پروفیسرز، عالم فاضل، وکیل، مجاہد، سوشلسٹ، کمیونسٹ جو بھی ہیں، یہ ہمارا ملک ہے، اس کو ہم نے بچانا ہے، اس کو ہم نے نکالنا ہے۔ لیکن جو کچھ ہو رہا ہے ابھی، جو میں تفصیل میں نہیں جاتا، ابھی جو حکومت آئی دنیا جانتی ہے۔ جب 8 فروری کو جو الیکشن ہوئے، دنیا میں کہیں نہیں ہوا کہ ملک کی سب سے بڑی عدالت ایک سیاسی پارٹی سے اس کا سمبل چھین لے۔ کہیں نہیں ہوا، کہیں نہیں۔ جہاں جہاں فسطائیت ہے، جہاں جہاں ڈکٹیٹرشپ ہے، جہاں جہاں بیمانوں کی حکومتیں رہی ہیں، یہ کہیں نہیں ہوا کہ ایک سیاسی پارٹی سے اس کا سمبل چھینا جائے، ایک سیاسی پارٹی کے کارکنوں کو دنیا جہاں کی حکومت خانوں میں تکلیف دی جائے۔ پھر بھی عوام نے، پھر بھی انسانوں نے کمال کیا، ایک سمبل نہیں، 2 سمبل نہیں، پتہ نہیں 400 سمبل پہ الیکشن لڑا۔ اس پارٹی کا ایک حلقے میں سمبل گائے تھی، تو دوسرے میں گھوڑا تھا، تیسرے میں بلی تھی، چوتھے میں ڈھولک تھا، کسی میں رباب تھا۔ عوام نے، پاکستان کی یوتھ نے جو ساتھ دے رہی تحریک انصاف کا، اس نے یہ کمال کر دیا، بالکل جس طرح وہ ہم وسع کہتے ہیں، یہ جو اردو میں کیا کہتے ہیں،
جو بڑے بڑے سیلاب آتے ہیں، اس سیلاب نے سارے ان کے سسٹم کو برباد کر یار لوگ آ گئے. کتنی افسوس کی بات ہے. میرے دوست ہیں لاہور اچھے وہ اس کا شہر ہے، کمال کا شہر رہا ہے. نواز شریف صاحب جو بھی سارے ہیں لاہور کے رہنے والے ہیں. یعنی آپ کی بیوی جانے، آپ کی بیٹی جانے، آپ کا بیٹا جانے، آپ کی بہو جانے کہ آپ غلط الیکشن، آپ گھر میں کیسے گھستے ہیں؟ آپ اپنی بچوں سے شرماتے کیوں نہیں ہیں؟ یعنی میں پگڑ باندھ کے آؤں، علامہ صاحب امامہ باندھ کے آئیں اور ہم نے الیکشن ہارا ہوا ہو، کسی نے جیتا ہو، وہ بچے بھی ہنستے ہوں گے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. پھر آپ نے شروع کر دیا دن بدن یہ ملک وہ کڈے کی طرف جا رہا ہے. ہماری دشمنی نہیں ہے، ہم کسی کے ساتھ ذاتی دشمنی نہیں رکھتے. آئین بنیادی طور پہ یہاں وکلا بیٹھے ہیں، میں وکیل نہیں ہوں. آئین بنیادی طور پہ ایک سماجی معاہدہ ہوتا ہے. جس طرح گاؤں چلائے جاتے ہیں کہ بھائی گاؤں کا انتظام کیسے ہوگا، لکڑیاں کون لائے گا، مجھ کون وہ کرے گا چلائے گا، مسجد کا نظام کیسے ہوگا، مہمان کا نظام کیسے ہوگا، فلانا کیسے ہوگا، اسی کو آئین کہتے ہیں. یہی وہ سوشل کانٹریکٹ ہوتا ہے. یہاں ہمارے یعنی ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، علامہ صاحب عالم آدمی ہے، وہ ہے اس میں ہو سکتا ہے مجموعی طور پہ میں پنجابی کی زبان نہیں سمجھتا، پنجابی سندھی کی زبان نہیں سمجھتا، سندھی گجراتی کی نہیں سمجھتا، گجراتی کشمیری کی نہیں سمجھتا، گلگتی چترالی کی نہیں سمجھتا، فلانے کی نہیں سمجھتا. جس چیز نے ہمیں اکٹھا کیا ہوا ہے ان رسیوں کو آپ کاٹ رہے ہیں. جن رسیوں نے ہمیں اکٹھا کیا ہوا ہے ان رسیوں کو آپ کاٹ رہے ہیں. پھر کس طرح چلے گا یہ ملک؟ کس طرح ہم نے چلانا ہے؟ اس ملک کے چلانے کا اور کوئی راستہ نہیں ہے. قرآن کریم پیغمبروں کو حکم دیتا ہے، خاص کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ اعدلوا اقرب للتقوی. قرآن کریم کہتا ہے کہ معاشرہ عدل کے بغیر چل ہی نہیں سکتا. عدل امن سے جڑی ہوئی اصطلاح ہے. جہاں امن نہیں ہوگا عدل نہیں آ سکتا. امن سے جڑی ہوئی بات، اسی لیے ہم ہر نماز میں کہتے ہیں اللہم انت السلام و منک السلام و الیک یرجع السلام حینا ربنا بالسلام وادخلنا. ان امن کی بات، امن کیسے آئے گا؟ امن یا جھگڑے فساد بے انصافی سے جنم لیتے ہیں. بے انصافی نفرتوں کو جنم دیتی ہے، نفرتیں جنگوں کو جنم دیتی ہیں. ہم نے بے انصافی ختم کرنی ہے. جو انسان کا حق ہے، جو دنیا کا حق ہے وہ دے دیجئے. ایسا نہیں چلے گا. اور آپ نے تو بالکل پاکستان میں بالکل وطن دوستی کا فارمولہ غلط کر دیا ہے. جو بکتا ہے وہ اچھا پاکستانی، جو بکتا ہے وہ اچھا پاکستانی ہے. جو لوگوں کی زمین خریدتا ہے وہ اچھا پاکستانی ہے. جو خدا نخواستہ لوگوں کے گھروں میں گھستا ہے، بچوں کو بے عزت کرتا ہے، عورتوں کو بے عزت کرتا ہے، وہ اچھا پاکستانی ہے. اور جو کہتا ہے خدا کو مانو، اللہ سے ڈرو، کیا کر رہے ہو؟ اس قسم کا کون چلائے گا؟ ظلم کا نظام نہیں چل سکتا. فرعون تم سے بہت بڑا ظالم تھا. فرعون اتنا ظالم تھا، اس کے پنجے قرآن کریم کی آیتوں میں اس کا ذکر ہے، اس کے پنجے یہاں تک گڑے ہوئے تھے کہ اس نے فیصلہ کیا کہ جن لوگوں کو میں غلام بنا رہا ہوں ان کی نسل کو تباہ کرنے کے لیے یا ان کی نسل کو اور بھی وہ کرنے کے لیے اس نے یہ فارمولہ دیا کہ ان کے نئے بچوں کو ذبح کرو تاکہ کوئی پیدا ہی نہ ہو، اور ان کی بچوں کو زندہ رکھو، بچیوں کو، جس چیز کے لیے. لیکن قدرت کا نظام ہے، قرآن کریم کا حکم ہے. قرآن کریم کہتا ہے کہ حق اور انصاف کی لڑائی روز ازل سے جاری، اور انصاف نے جیتنا ہے، ظلم نے ہارنا ہے. اس میں قرآن کریم کی گواہی ہے، خدا کی گواہی ہے، اور اللہ پاک خود فرماتے ہیں کہ میں ظالم اور مظلوم کی لڑائی میں مظلوم کے ساتھ ہوں. ہمیں اگر ہم بلیورز ہیں، اگر ہم ان باتوں پہ یقین رکھتے ہیں، یہ
بہت بڑی گارنٹی ہے، خدا کی گارنٹی سے کوئی اور گارنٹی نہیں آ سکتی۔ وہ کہتا ہے میں ظالم اور مظلوم کی لڑائی میں مظلوم کے ساتھ۔ ہمارا بالکل ہم نے بچپن سے یہ سیکھا ہے، اور جب کتابیں پڑھی ہیں، جب بزرگوں سے سیکھا ہے، تو قرآن کریم کا بھی حکم یہی ہے کہ ظالم کی مظلوم کی لڑائی میں اصل مسلم، اصل انسان، اصل بہترین بندہ وہ ہوگا جو ظالم کا مقابلہ کرے گا، مظلوم کا ساتھ ہے۔ ہم مظلوم کا لشکر بن کے آئے ہیں، ہم مظلوموں کا لشکر بنانے چلے ہیں۔ ہم نے ظلم کے خلاف حرکت کا اعلان کر دیا ہے۔ وہ ایک مشہور سلوگن ہے، ہم ظلم مٹانے آئے ہیں، آؤ ہمارا ساتھ دو۔ ہم آپ سے کچھ نہیں مانگتے، ہمیں نہ پیسے کی ضرورت ہے، نہ ہمیں اچھے اچھے ناشتوں کی ضرورت ہے، نہ اچھے اچھے قورموں کی ضرورت ہے۔ صرف مہربانی کریں، ظالم اور مظلوم کی لڑائی میں ہمارا ساتھ دیں۔ اگر ساتھ نہیں دے سکتے ہو دعا کرو، ساتھ نہیں دے سکتے ہو دعا کرو، لیکن یہ ظلم نہ کرو کہ ہمارے خلاف ظالم ہو اور آپ ظالم کے ساتھ ہوں گے۔ ظالم کی بربادی یقینی ہے۔ اللہ پاک نے قرآن کریم میں کہتا ہے کہ فرعون غضب والا بادشاہ تھا، وہ یہ کرتا تھا، وہ یہ کرتا تھا، وہ یہ کرتا تھا۔ پھر میں نے موسیٰ کو کہا کہ جاؤ اس کے ساتھ بات کرو۔ اللہ پاک نے ان غریبوں میں جن کے بچے ذبح ہوتے تھے، ان غریبوں میں ایک بچہ پیدا کیا اور اپنی حکمت سے اس کو ظالم کے گھر میں پرورش دی، اور اسی کے مقابلے میں وہ کھڑا ہوا، اور باقی سب کو پتہ ہے ظالم بیرے کھلسے میں یا بیرے روم میں فارغ ہو گئے اور مظلوم جیت گئے۔ ہم یہاں اس لیے آئے ہیں، میں وقت ضائع نہیں کرتا آپ لوگوں کا۔ اگر ہم نے واقعی پاکستان کو پاکستان بنانا ہے تو ہم نے وعدہ کرنا ہوگا۔ ہر لڑائی انکار سے شروع ہوتی ہے۔ آپ نے ظلم کے خلاف انکار کرنا ہوگا۔ ہمارا کلمہ جب ہم کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں لا الہ۔ لا الہ مانا کوئی چیز عبادت کے لائق نہیں، یہ مکمل اگر ہم نہ کریں برباد ہو جائیں گے۔ لا الہ کوئی چیز عبادت کے لائق نہیں، کوئی چیز اس کے لائق نہیں کہ اس کو فالو کیا جائے الا سوائے خدا۔ لا الہ کوئی چیز نہیں، کوئی طاقت نہیں، کوئی فلانا نہیں الا اللہ سوائے خدا کی، محمد رسول اللہ۔ آسان سی بات ہے۔ انکار سے شروع، جی انکار سے شروع۔ ہم نے ظلم کے خلاف انکار کرنا ہے۔ کوئی جھگڑا نہیں، نہ شہباز سے میرا جھگڑا ہے، نہ نواز شریف سے میرا جھگڑا ہے، نہ کسی اور سے جھگڑا ہے۔ یہیں سے نواز شریف آپ کو پتہ ہے میاں صاحب سیاست میں کیسے انٹر ہوئے، کیسے آئے، سب جو ہمارے سیاسی لوگ یہاں ہیں رہے ہمارے یار لوگ، میں ان سے جھگڑا نہیں کرتا، ہمارے یار لوگ، ہماری اسٹیبلشمنٹ، ان کی تربیت ہی غلط ہے، معافی چاہتا ہوں۔ سینٹ ہرٹس کی ان کی تعلیم ہے۔ پنجاب کی پنڈ میں پھلا بڑا ہوا آدمی جب میجر کی لیول سے پہنچتا ہے، اپنے پنڈ سے اسے گنا تھا، کی وجہ ہے ایک ہی ہے، یہ مسجد کھڑی ہے، بابا تو یہاں پیدا ہوا مجھ کا بچہ، تو یہاں پیدا ہوا، مجھ یہاں تھی، ہم سب یہاں تھے۔ پٹھان ہو، سندھی ہو، پنجابی ہو، ان کو جب ٹریننگ جاتی ہے انہیں عوام سے گن آتی ہے۔ آپ نہیں کر سکتے لیڈ اس کی۔ آپ نے اپنے لیے جو راستہ چنا ہے اس میں ہم آپ کو سپورٹ کرنا ہے، دفاع کے لیے۔ اگر آپ کو شوق ہے، کسی کو شوق ہے، وہ پیشہ چھوڑ دیجیے، آ جائیے۔ حلف کیا ہوتا ہے؟ حلف ہم نے حلف لیا ہے، ہم سب نے حلف لیا ہے کہ ہم آئین کا دفاع کریں گے۔ ہم نے اللہ سے وعدہ کیا کہ ہم ظلم کے خلاف کھڑے ہوں گے۔ جن لوگوں نے حلف لیا ہے اپنے اپنے حلف کا ساتھ دیں۔ ہمیں نہ فوجوں سے جھگڑا ہے، نہ یہاں کے جنسیوں سے جھگڑا ہے۔ کوئی ملک فوجوں کے بغیر نہیں چل سکتا، کوئی ملک جاسوسی اداروں کے بغیر نہیں چل سکتا۔ بسم اللہ، جو دنیا جہان کی فوجیں کر رہی ہیں، جو دنیا جہان کی جاسوسیاں ادارے وہ کر رہے ہیں، آپ اسی فریم میں رہیں، آپ ہمارے بھائی ہیں۔ ہم وہ بقول کسی آدمی کہ ہم گھاس کھائیں گے لیکن آپ کے لیے بندوبست کریں گے، لیکن یہ نہیں ہوگا کہ آپ، یہ دنیا ٹھہر جائے گی۔ یہ دنیا کو چلانے کے لیے اللہ پاک نے ایک نظام دیا ہوا ہے،
میں بڑی کا کام نہیں کر سکتا، بڑی علامہ صاحب کا کام نہیں کر سکتا، علامہ صاحب لوہار کا کام نہیں کر سکتے، لوہار کسی شروائے کا اگر اس سسٹم کو آپ نے بگاڑ دیا سارا سسٹم بیٹھ جائے گا، سارا سسٹم بیٹھ جائے گا۔ ایک بہت بڑے عالم دین کو جس نے دنیا جان کے قرآن کریم پڑھے ہوں، اس کو اگر آپ بتائیں کہ جی بسم اللہ یہ میز بنا کے دو تو وہ غریب نہیں بنا سکتا۔ کتابیں اس نے بڑی پڑھی ہیں، بہت بڑی پڑھی ہیں، وہ اس کا مسلک کوئی اور ہے۔ اور اگر کسی آپ بڑے خان چودھری فلانے کا بیٹا، خان فلانے کا بیٹا کہ جی آپ آ کے ہمارے جمعے کی نماز پڑھائیں، وہ نہیں پڑھا سکتا۔ ہمارے صوبہ لوگ ایسے ہیں جنہوں کو کل والا پڑھنا بھی مشکل سے آتی ہے، کل والا پڑھ کے ٹک جاتے ہیں۔ مطلب یہ کہ ہم نے خوشحال خان خٹک کا ایک شعر ہے پشتو میں، ترچ تیریږي خو گلزار لره کنه، زلفی چې ولول سی خو خپل یار لره کنه۔ اس میں وہ یہ کہتا ہے کہ ہر سڑے پیدا دی خپل خپل کار لره کنه۔ وہ کہتا ہے ہر آدمی کا اپنا اپنا کام ہے، ہم بڑئی کو بڑئی میں رہنے دیں، لوہار کو لوہار رہنے دیں، پروفیسر کو پروفیسر رہنے دیں، فوجی کو فوجی رہنے دیں، وکیل کو وکیل رہنے دیں، بہو بیٹیوں کو یہ ملک بہترین ملک بن جائے گا ودن 10 ایئرس، بہت بڑا ملک بن جائے گا۔ ڈنڈوں سے کام نہیں چلے گا۔ ہم آئے ہیں لاہور کے، ہم مشکور ہیں۔ جب ہم چلے اسلام آباد سے، نیازی صاحب خدا ان کو جنت نصیب کرے، شیر افغان نیازی کا لڑکا MNA، بہت سارے MNAs، بہت سارے MPs ہمارے ساتھ تھے، بڑی لمبے اتنا ہم بھی گرا نہیں کرے، سب کو جانتا ہوں۔ مطلب یہ ایسے بھی ہم نہیں کیا، پولیس والے بھی نیک بخت، وہ اپنی ڈیوٹی کر رہے تھے، ہم اپنی ڈیوٹی کر رہے تھے۔ لیکن اتنے مت کرو، میں صرف ان سے یہی کہتا ہوں، ہمارے پولیس سسٹم ہے کہ بابا آپ نے حلف لیا ہوا ہے، کوئی سیکرٹری ہو، کوئی فلانا ہو، کوئی فلانا ہو، آپ نے وہ رویہ رکھنا ہے جو واقعی پولیس رکھتی ہے۔ پولیس کا فرض مدد آپ کی۔ جنرل ڈیگال نے، بہت بڑا آدمی تھا جنرل ڈیگال، فرانس کا بہت بڑا تھا، اس نے اس کے وقت میں بچوں نے اسٹوڈنٹس کی جدوجہد تھی، ایک خاص موقع پہ پولیس نے انکار کر دیا، جنرل ڈیگال جیسے آدمی کی پولیس نے انکار کر دیا کہ بھائی ہم اپنے بچوں کے پیسے گولیاں چلائیں، نہیں ہمارے بچے ہیں۔ ہم نے پولیس کو یہ سمجھانا ہے کہ وہاں آپ کارروائی کریں جہاں قانون کی خلاف ورزی ہو رہی ہو، جہاں کوئی برا کام ہو رہا ہو، جہاں کوئی یہ کیسے چلے گا؟ وہ پاکستان کی پولیس جو نظام انگریزوں نے اگر اس کو ہم ٹھیک طریقے سے چلائیں، ایس ایچ او کا علاقہ بہت کم ہوتا ہے، اتنا افیکٹو نظام ہے یہ۔ ہر ایس ایچ او کو پتہ ہوتا ہے کہ میرے علاقے میں فلاں آدمی ویل کپ چراتا ہے، فلانا مرغیاں چھپاتا ہے، فلانا سراغ لگاتا ہے، فلانا جیب کاٹتا ہے، فلانا وہ۔ اس نظام کو اصل میں وہ سیاسی حکومتیں چلنے نہیں دیتی۔ ابھی 3 مہینے پہلے میں نام نہیں لوں گا، میرے دوست ہیں حکومتوں میں، یار ہیں میرے، مجھے ایک آدمی نے کہا کہ علامہ صاحب ابھی 2 مہینے پہلے ہمارے علاقے کہ میں سنار ہوں، ایک پستول والے آئے، انہوں نے میرے بچے سمیت گولیاں پہ رکھیں، میری سنار کی دکان سے تقریباً 3 کروڑ کا جو کچھ میرا سامان تھا وہ لے گئے۔ میں نے ایک آدمی کو خدا زندہ رکھے، میں نے اس کو ٹیلیفون، یہ واقعہ ہوا تھا 5 دن پہلے، میں نے اس کو ٹیلیفون، میں نے کہا یار ایسے کچھ ہوا ہے، کچھ کرو۔ آپ یقین کریں علامہ صاحب، میں نے 4 دن پہلے بات کہا تھا، 4 دن بعد ایک بھی یہ چیز کیا کہتے ہیں کوکا، ایک وہ 3 کروڑ کا سارا سونا نکال لیا واپس پاکستان میں ہوا، پاکستان کی پولیس نے کیا۔ اگر ہم اس کو چلنے دیں، کو لے گئے تھے، پستول کی زور پہ لے گئے تھے، 3 کروڑ کا سونا لے گئے تھے۔ 3-4 دن بعد اس نے مجھے کہا، میں نے علامہ صاحب جی شریف آدمی سے کہا، پھر میں نے وہ 4 دن بعد انہوں نے کہا کہ جی وہ بچے لڑکے ہم نے پکڑ لیے، وہ مالک کو بھیج دیجئے، اس آدمی کو میں نے بھیجا، یہ جو بھیجا۔
کوئی ایک چیز یہ سسٹم ہم اصل میں بدماشی کرتے ہیں. ہم اپنی پولیس والوں کو, اپنی ملٹری کو, اپنی اداروں کو, اپنی ججز کو غلط راستے پہ لڑاتے ہیں. ایسا نہیں ہوگا. ہم نے اس ملک کو ایک ایسا ملک بنانا ہے جو اپنی پاک لوگوں کی جگہ ہو, اور وہ تب بن سکتا ہے جب یہاں آئین کی حکمرانی ہوگی, منتخب پارلیمنٹ طاقت کا سرچشمہ ہوگی, وہیں سے خارجی اور داخلی سیاست وہ بنیں گی, لوگوں کی زبانوں کا احترام ہوگا, لوگوں کے عقائد کا احترام ہوگا, لوگوں کے فرقوں کا احترام ہوگا. ایسا نہیں ہوگا اگر ہم سب, معافی چاہتا ہوں, لاہور ہے, لاہور کی ایک تاریخ ہے. بعض اوقات انسان دو فکرے میں تاریخ بدل دیتا ہے. منو کا سینہ مجھے یاد نہیں ہے, منو یہاں گورنر تھا. علامہ صاحب احمد شاہ درانی نے گھیراؤ کیا لاہور کا. منو نے بڑا اچھا مقابلہ کیا, بہت اچھا مقابلہ کیا, لیکن لاہور سرنڈر ہوا. اس وقت تک احمد شاہ نے مرہٹوں پہ حملہ نہیں کیا تھا. منو کو اس کا وزیر اعظم یہی لاہور میں کہیں کون سے باغ کیے پیش کر کے لے آیا احمد شاہ بابا کے پاس. احمد شاہ نے پوچھا کہ کیا کروں تیرے ساتھ. منو کو سینہ میں بول رہا ہوں کیا نام تھا, کیا کروں تیرے ساتھ. علامہ صاحب منو نے کہا, بڑے لوگوں کی بڑی باتیں ہوتی ہیں. منو نے کہا کہ اگر تو سوداگر ہے تو میں بہت بڑی قیمت میں بک سکتا ہوں. اگر تو کسائی ہے میرا سر کاٹ, اور اگر تو شریف آدمی ہے, یار شریف آدمی بندہ بان کے بعد کا, تو اس نے اسی وقت کہا کہ آؤ بیٹھو میری بات, میں جا رہا ہوں قندھار, تو میرا گورنر. ہم نے اس طرح مسائل کو حل کرنا ہے. غلطی آپ سے ہوئی یا مجھ سے ہوئی ہے, مت چکو اس کے ساتھ, مت پکڑو اپنی غلطی کو. غلطی انسان سے ہو جاتی ہے. غلطی ہوئی ہے, آئے بسم اللہ اس بربادی کا علاج کریں. نہ میں آپ سے پکی دشمنی, نہ میں آپ سے. میں نے کل وہاں کہا تھا کسی کو اچھا بھی نہیں لگا. میں نے کہا نواز شریف ہی چاہتے ہیں کہ وہی پرانا ووٹ کو عزت دو. آئے, آپ کا بھی فائدہ, ہمارا بھی فائدہ. آئے ووٹ ہمارا, ووٹ کی عزت ہوگی, پاکستان کی عزت ہوگی, پارلیمنٹ کی. ہر ایک پاگل بنا ہوا جنگی ماحول بنا. بابا دنیا کہاں جا رہی, تم کیا کر رہے. یورپ نے ایک دوسرے کے کروڑوں انسان مارے, پہلی جنگ عظیم میں, دوسری جنگ عظیم. آج فرانس اور جرمنی ایک ساتھ چل رہے, روس اور جرمنی ایک ساتھ چل رہے. ہم نے کون سا گناہ کیا ہے. آئے بسم اللہ کریں, ہمسایوں سے پرامن بقائے باہمی کی بنیاد پہ تعلقات رکھیں, اپنے ملک میں انصاف کو وہ کریں. ملک ایسے نہیں چلتا. ملک میں ملک کو چلانے کے لیے آپ نے باہر کے بیڑیوں سے بھی, باہر کی بیڑیا جسے کہتے ہیں, آپ نے ملک کو باہر کے بیڑیوں سے بھی بچانا ہوگا, اندر کی بیڑیوں سے بھی. اندر بھی بیڑیے ہوتے ہیں. تاریخ انصاف کو میں ایک ریکویسٹ کروں گا,